زکات نہ نکالنے پر تو جہنم کی وعید قرآن میں آئی ہے. ہاں، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. کہا کہ لوگوں سنو، یہ زکات نہیں نکالتے نا، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے نا، تو سنو وہ زکات نہیں نکالنے کی وجہ سے تمہارا مال کیا ہوگا؟ وہی مال کو ہم تپائیں گے جہنم میں، یہاں کے انگارہ ہوگا وہ، تو اسی انگارے سے تم ہی جہنم میں لے جا کے داغا جائے گا. یحما علیہا فی ناری جہنم فتقوی بہا. ہاں، تقوی کیا ہے؟ داغ لگانے کو بولتے ہیں. اسی سے مکوات استری کو بولتے ہیں عربی میں مکوات بولتے ہیں استری کو، جس سے گرم گرم ہم کیا کرتے ہیں؟ داپتے ہیں. فرمایا کہ فتقوی بہا جباہہم، ان کے پیشانیوں پہ ہم داغیں گے اسی مال سے. یہ مال تھا نا جس کی محبت میں تو نے زکات نہیں نکالی، لے مار کھا. جباہہم وجنوبہم، جنب کہتے ہیں سائڈ کو، اس کی جمع ہے جنوب. پورے پہلوؤں پہ داغیں گے. وظہورہم، پیٹوں پہ، دار کہتے ہیں پیٹ کو، پیٹوں پہ داغیں گے ہم الگ سے، پہلوؤں پہ داغیں گے، اور چہروں پہ داغیں گے، پیشانیوں پہ داغیں گے. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تیرا مال جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکمزون، مزہ چکو جو تم نے مال جمع کر کے رکھا ہے. مال نکالو میرے بھائیو، نکالو، اللہ کی راہ میں دو، جمع نہ کرو، نکالتے رہو، تاکہ یہ مال سبب نہ بن جائے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کہے کہ یہ مال کے پیار میں میرے سے دشمنی کیا اور میرے سے نافرمانی کیا، اٹھا کے پھینکو اس کو. اسی واسطے فرمایا کہ جتنا ہے نکالو. یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. فرمایا قل العفو، جو بچے سب دے دو، جمع کے مت رکھو، جتنا ہو سکتا ہے. کھا لیا پی لیا، کچھ ضرورتیں پوری کر لی، بقیہ کیا کرو؟ دو. لیکن دیتا ہے، چھوڑ کے جاتا ایسے ہی بٹتا وہ سب کے، حالانکہ جتنا بٹتا نا اس میں تیرا بھی حق تھا. یہ بانٹنے والے تجھے دعا تھوڑی کریں گے. ہاں، جن پر وارثین سے بٹتا ہے انسان کا سوچ کے دیکھے، پوری زندگی کمایا اور بغیر وصیت کیے مرا، کچھ دیا بھی نہیں اللہ کی راہ میں، اپنے لیے کچھ صدقہ و خیرات جمع بھی نہیں کریا، حالانکہ آپشن تھا اسے 1/3 کا، نہیں کیا اس نے اللہ کی راہ میں، مر گیا. اولاد کو مال بٹتا ہے، کیا وہ اولاد آپ کو دعائیں دیتی ہے؟ بد دعائیں دیتی ہے. ہم نے 1 کروڑ ملا، میرے بابا سوب غارت کر وہ چلے گئے، مولوی صاحب رہتے تھے تو اب ہمیں بہت مالدار رہتے تھے، اتنا دیے نہ رہے، ابھی بھی شکایت نہ رہے تجھے بابا سے. ہاں، ابھی بھی وجنا ہے، کون سی دعائیں کرتا انہیں اس کی. ہاں، چلا چھٹی 6 مہینہ 6 ماہ بول کے کیا کرتا، 1 سال میں بریانی کھلاؤ بھول جاتا. اس کے بعد کبھی دعا کرتا ماں باپ کو، روتا اللہ ان کے درجات کو بلند کر، بولتا اللہ ان اعلیٰ علیین میں جگہ دے، بولتا کبھی؟ اسے معلوم ہے اتنے اعلیٰ علیین کا تو کیا پوچھیں گے وہ کون سی دکان مولوی صاحب کیا لینا، وہاں سے پوچھیں گے. تو دعا کرنا تو معلوم نہیں نا اسے. ایسی اولاد پہ تقسیم کر کے جاتے، اس سے کروڑ درجے بہتر ہے کہ اللہ نے آپشن دیا 1/3 کا، 1/3 صدقہ خیرات کے لیے فکس کر کے جاؤ. بھائی میرا مال 3 کروڑ ہے، 1/3 1 کروڑ اٹھا لو بھائی دین کے لیے، 2 کروڑ میں بٹے گا میرا وراثت، اور حق ہے آپ کو، حق ہے اپنی آخرت بنانے کا. پورا مال صدقہ نہیں کر سکتے، لیکن 1/3 تو کر سکتے ہیں نا جی. لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں بولو؟ اگر ایسا کرتے نا، مسلمانوں کے لیے کوئی غریب ہی نہیں رہتا، ماشاءاللہ اتنا مال مل جاتا ہے، مساجد مدارس مراکز کی کمی نہیں رہتی، اتنے زمینیں مل جاتی. لیکن بیوقوف نہ اپنے بارے میں سوچتا، نہ کچھ اچھا سوچتا، ایسے ہی مرتا. وہ بیٹے کیا کرتے، وراثت میں وہ سب مال لے کے اور زیادہ برباد ہو جاتے. جتنا دے وہ گیا، 6 مہینے میں خالی کر کو فقیر بن گو نہیں پھرتے رہتے یہاں سے وہاں. عقل نہیں استعمال کر سکتے ہیں بہترین طور پر. اپنے لیے تو کم از کم ذخیرہ بنا کے جا سکتے ہیں جو ثواب جاریہ بنتا رہے تمہارے واسطے، کہ زندگی میں نے، ہاں بچے اگر پکارے ہیں تو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی میرا حق میں نے استعمال کیا. کیا بھائی اتنی بڑی رقم دے دیا ہو جی، اللہ نے مجھے دیا ہے آپشن، یہ پوری تو نہیں دیا نا،
1/3 دیا میں. وصیت کرنا ہے تو کرو، لیکن کتنے لوگ ہیں جس کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہے، چلتا رہے گا، ثواب آتا رہے گا. ہماری اولاد سے کیا توقع کہ ہمیں ثواب پہنچائے گی؟ لیکن جو کام تم نے کیا ہے، جو مال تم نے دیا ہے، اس کے ذریعے سے مدارس چل رہے ہیں، مراکز چل رہے ہیں، تو اس کا تو ثواب آپ کو آتا رہے گا. مسجد میں لگا دیا، اور مسجد کبھی تبدیل نہیں ہوتی کوئی اور چیز میں، نہ تبدیل کر سکتے ہیں، تو وہاں سجدے ہوتے رہیں گے اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ چلے جائیں گے، آپ کی نیکیوں کا ثواب تو آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے زکوٰۃ کا اموال کا ثواب تو آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے انفاق کے سوال کا ثواب تو آپ کو ملتا رہے گا. یہ کیوں نہیں سوچتا بندہ آج جمع میں لگا ہوا ہے، جمع میں لگا ہوا اور حالانکہ کروڑوں کے مال مسلمانوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں. سوچنا چاہیے اس پر بھی کہ اپنے مالوں سے کچھ ایسا کر جائیں، کوئی یتیم خانہ، کوئی اچھا کام، کوئی بچوں کے لیے تربیت گاہ، کوئی بچوں کے لیے بہترین طور پر انہیں تعلیم تربیت کیا کر ایک بہترین چیز، یا اسکول یا کوئی بھی آپ اپنی نگرانی میں صحیح، یا چند دوستوں کے ساتھ مل کر صحیح، یا کچھ بھی جہاں صحیح طور پر ان حقداروں کو حق پہنچتا ہوں. ورنہ سب ڈاکو ہیں جو چور بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کو مالوں کو لے کر. کریں کام، آگے بڑھیں، ورنہ یہی مال کل جہنم میں جانے کا سبب بنے گا میرے بھائی. اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر تو یہی مال کنز کہہ کے انہیں داغا بھی جائے گا. اللہ محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ناظرین، مرکز السلام 2009 سے جو قائم ہوا، مسلسل اپنی ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد السلام بھی اسی مرکز کے تحت آتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور مدد کے بعد آپ لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، آپ لوگوں کے عطیات سے چلتے ہیں. الحمدللہ کبھی کوئی کمی نہ رہی. جب بھی میں اعلان کیا کسی ضرورت کے تحت، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ لوگ آگے بڑھ کے آئے، اس کمی کو پورا کیے. یہاں کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں یا میڈیا میں سننے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقبولیت دی ہے کہ رب العالمین دلوں میں انفاق کا جذبہ ڈالا ہے. ہمارے مراکز کے تحت خاص طور پر ہمارے جو ادارے چل رہے ہیں، وہ ٹرپلیکین میں بھی ایک ہے، یہاں مسجد قائم ہوئی ہے، ایم آر نگر میں بھی ایک ہے، اور اس کے ماتحتی میں ادارے کے حساب سے وہاں پر کلاسز جاری ہیں. تفسیر القرآن پڑھانے کے الگ کلاسز ہیں، حفظ کے الگ کلاسز ہیں، خود یہاں پر مدرسہ ہے. تو یہ تمام چیزوں کا خرچہ جو ہے وہ 1,80,000 روپیے پر منتھ آ رہا ہے. اور ان اخراجات کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. مسجد کے لیے نہیں دینا چاہیے، لیکن مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، جو تنخواہیں ہو رہے ہیں، ان میں دینے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ اس کی زکوٰۃ یہاں پر ادا کر سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ. دوسرے، زکوٰۃ کے علاوہ ڈونیشن، صدقات کو اللہ کی راہ میں نکالیے، تاکہ ہمارے اخراجات 12 مہینے کے اگر ہم کو جمع ہو جائیں پیسے، تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایکٹیویٹیز بڑھانے میں بڑی آسانی ہوگی. آنے کا خرچہ ذہن میں، جانے کا خرچہ ذہن میں، پھر ذمہ داریاں ذہن میں، پھر میں پڑھوں پڑھاؤں، پھر کیا ہے میرے اپنے دورے ہوں، پھر آپ کو کیا ہے تعلیمات ہوں، درس ہوں، اتنا سب کچھ اگر ذہن میں ہے تو پھر حالت میری اپنی کیا ہوتی ہے وہ مجھے ہی معلوم ہے. پہرے کیف ہمارا معاملہ اللہ سے ہے. صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ آپ دل کھول کے یہ کچھ نہ کچھ دیتے جائیں، کیونکہ بڑے ہی بہترین دن اور رات آ رہے ہیں. جو ہو سکتا ہے دیجئے، یا کوئی 50,000، 1,00,000، کوئی ایک دن کا بھی اٹھاتا ہے 1,00,000، ایک مہینے کا 1,80,000 لے لیتا ہے، تو یاد رکھیے ہم 1 مہینے کے لیے فری ہو جائیں گے. یہاں پر مدارس جو چل رہے ہیں اور استادوں کی جو تنخواہیں ہیں، یہاں بورڈنگ کے اعتبار سے جو کھانے کا ارینجمنٹ ہے، جو رمضان المبارک میں جو کچھ جمع شدہ رقم ہوتی ہے، اس کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. فیس بطور نام کی لیتے ہیں، جو دینا چاہے یا جو دے سکتا ہے بندہ. کئیوں کی ہم فیسز معاف کرتے ہیں، کئیوں کو ہم 1,000 روپیے 1,500 روپیے بھی لے کے ہم نے کیا کیا تھا، اس سال چلایا تھا، جس میں کئی چیزیں، کئی طلبہ اس میں ہمارے ماتحتی میں پڑھ رہے تھے. آج آپ سے ایک گزارش یہی رکھ رہا ہوں میں، ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے اپنے عطیات، اپنے صدقات، ڈونیشن کے ساتھ ساتھ
آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، مرکز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسجد کی تعمیر کو نہیں دی جا سکتی ہے، مسجد کے ماتحتی میں چلنے والے اداروں اور تنخواہوں کو دی جا سکتی ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ مدد کریں۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہ کہ ایک مہینے میں کم از کم ایک پارٹ آف پیمنٹ کا تو آپ ذمہ داری لیں، ڈونیشن کے اعتبار سے یا سبسکرائبرز کے اعتبار سے، کہ آپ سبسکرپشن کریں کہ کچھ نہ کچھ ہر مہینہ، اور وہ رمضان المبارک میں 12 مہینے کا ملا کر دیں تو اور فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک مہینے کا ہمیں 1,80,000 روپیے کا خرچ ہے، اور صرف یہاں پر جو افطار کا انتظام رمضان میں خرچے اور بڑھ جاتے ہیں۔ میں حساب دیکھا تو تقریباً 10 لاکھ کے قریب آ رہا تھا، کیونکہ افطار کا جو خالی خرچہ ہے ہر دن کا وہ کل رمضان کا 3 لاکھ روپیے ہوتا ہے۔ مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں۔ آپ لوگ آگے آئیں، اس معاملے میں تعاون فرمائیں، اللہ نے جن کو دیا ہے دے، جن کے صدقات ہیں وہ دیں، جن کے زکوٰۃ ہیں وہ دیں، بہرکیف ہر طرح سے ہماری مدد کریں، اور تاکہ ہم کیا ہیں بہتر سے بہتر اور بھی بہت سے، اور ہمارا اپنا ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے بھی حفظ کا مدرسہ یہاں پر کھولا جائے۔ امید ہے کہ شوال کے بعد میں اعلان کر دوں تو کر دوں، کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح ہم لڑکوں کے لیے کھولے ہیں ویسے ہی ہم بچیوں کے لیے بھی یہاں پر انتظام کریں۔ آپ لوگ دعا بھی کریں اور میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری قوت کے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس کام میں کام آ جاؤں، اور رب العالمین اس زمانے میں اللہ کے دین کے کام کرنے والوں میں ہم سب کو لکھ لے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔